ایسے خوبصورت پیغمبر کو چھوڑ کر آج یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ مجھے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں شاعر اسلام سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کے، ذوق ہو تو وہ بھی سنا دوں۔ یہاں تو نعت خوانوں کی ایک لائن لگی، میں بھی بچپن میں بڑی نعتیں پڑھا کرتا تھا، تو دو مصرے وہ جو یاد ہیں وہ کبھی کبھی اسی انداز میں سنا ہی دیتا ہوں، آپ کا ذوق ہو تو وہ بھی سنا دوں۔ کیا عجیب جملے کہہ گئے، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ کہیں حافظ ابوبکر صاحب یہ نہ کہہ دیں جی ہم نعتیں پڑھتے ہیں تقریر تو نہیں کرتے، آپ تقریر بھی کرتے ہیں ساتھ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی تقریر شروع کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ حضور جیسا کوئی ہے؟ پہلے ہوا، آئندہ ہوگا؟ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی۔ حضور کی سیرت بھی اعلیٰ، حضور کی صورت بھی، سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی، حضور کا مدینہ بھی، حضور کا نگینہ بھی، حضور کا پسینہ بھی، حضور کی ازواج مطہرات بھی، حضور کی اہل بیت بھی، حضور کی پیاری جماعت صحابہ بھی۔ جو بھی حضور سے جڑتا گیا شان پاتا گیا۔ حبشے کا کالا بلال، رنگ کا کالا، غلام آزاد نہیں غلام ہے، امیر نہیں غریب ہے، اللہ کے محبوب کے دامن سے جڑا، اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی، چلتا مکہ کی گلیوں میں پاؤں کی آواز آسمانوں پہ آ رہی ہے۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی۔ اور اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کسی عظمتوں سے نوازا۔ آؤ ایسے عظمت والے پیغمبر سے جوڑ پیدا کرو، جڑ جاؤ۔ جو بھی آمنہ کے لال سے جڑتا گیا شان پاتا گیا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بن جاؤ حضور کے دامن سے جڑ جاؤ، دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ اطاعت رسول، محبت رسول کے بعد اطاعت رسول کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ کیسی اطاعت؟ بس دو باتیں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب آواز لگائی، جو جائے وہیں بیٹھ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود کی کانوں میں یہ آواز گونجے، جوتے اتار رہے تھے وہیں جوتوں میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے محبوب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، صحابہ کی حاضری لیتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نظر نہیں آ رہا، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، نماز آپ کے پیچھے پڑی ہے، نماز آپ کے پیچھے پڑی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب کو نظر معلوم ہوا غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود پیچھے کھڑے ہیں، پتہ نہیں چلا۔ عقیدہ بنا لو، غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ پیغمبر بھی غیب نہیں جانتا۔ جناب یعقوب بیٹے کی جدائی میں رو رو کے بینائی سفید کر گئے۔ کنعان میں کنویں میں پیارا یوسف پڑا ہوا ہے، پتا اللہ نے بتایا کرتا مصر سے چلتا ہے تو پیارے یوسف کی خوشبو کنعان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور ایک پنجابی کے شاعر نے بڑے اچھے جملے کہہ دیے نا، سمجھ آئے تو سنا دوں؟ لیکن آپ پنجاب میں شاید آپ کو پنجابی نہ آتی ہو نا۔
بینائی مک گئی فراق دے وچ، بینائی مک گئی. میں عقیدہ بتا رہا ہوں کہ غیب صرف کون جانتا ہے؟ اب تو آپ سب آ گئے، یہ سارے مطالبے تو اب نہیں پورے ہو سکتے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی ساڑھے پیر صاحب یہ بلیاں بھی غیب جان دی ہیں. نہیں میرے بھائی، عقیدہ درست کر، عقیدہ درست کر. پیغمبر بھی غیب نہیں جانتا، غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ بینائی مک گئی فراق دے وچ، پیدرن کوئی نہیں پتا پہ سردا، جے غیب ہوندا کدی نہ روندا، جے غیب ہوندا کدی نہ روندا. پہ سر ہے زندہ تے شام سردا، خدا دسایا تے وچھڑے مل پے. اللہ نے ملایا نا جی، کتنے عرصے کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے. خدا دسایا تے وچھڑے مل پے، نہیں تے سایا تے کچھ خبر نہیں، خدا دا نامن خدا دا بندہ. راول پنڈی والوں غیب جاننے والا عبداللہ ابن مسعود نظر نہیں آ رہا. اللہ کے محبوب حاضر ہوں اور میں نظر کیوں نہیں آئے؟ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو جہاں وہیں بیٹھ جائے. ادب کا یہی تقاضا تھا، اطاعت کا یہی تقاضا تھا. یہ بات سن کر میں وہیں جوتوں میں بیٹھ گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، میرے کہنے کا مقصد تو یہ نہیں تھا جو گھوڑوں کے استبل میں وہاں بیٹھ جائے، جو جوتوں میں وہاں بیٹھ جائے. عبداللہ ابن مسعود نے بڑا عجیب جواب دیا، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری مجلس میں غنیمت جہاں بیٹھ گئے. یہ ہے ادب کا تقاضا، یہ اطاعت رسول کا تقاضا. ایک اور واقعہ سنا کے تڑپا دوں، بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک صحابی بیٹھے ہیں سیاہ فام، اٹھ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. فرمایا وہ جاؤ صاحب مکان، اس کے دروازے پہ دستک دو اور میرا پیغام سنا دو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دے. اور وہ امیر آدمی تھا صاحب مکان، اور یہ بیچارہ غریب سیاہ فام، کالا کلوٹا، چھوٹی سی ناک، موٹے موٹے ہونٹ، سر سے ننگا، پاؤں سے ننگا، رہنے کے لیے مکان نہیں. سچ بتاؤ آج کے دور میں کوئی امیر بھائی غریب بھائی کو رشتہ دیتا ہے جی؟ لوگ کوٹھیوں کو دیتے ہیں، بنگلوں کو رشتے دیتے ہیں، اور پھر 3 دن نہیں گزرتے تو پھر آ جاتے ہیں شاہ صاحب کوئی تویز دسو نا جی، کوئی ذکر دسو، کوئی وظیفہ دسو جی. کر دے حالات خراب ہے نا. پھر خراب کیوں نہ ہو جب ہم دیتے ہیں رشتے کس کو؟ دولت کو. پیسہ ہو جیسا ہو، سکھ ہو پاویں سکھ ہو، ایمان ہو یا نہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہے یا کہ نہیں. بس دولت مند ہے جی، کوٹھی ہے، بس اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. اللہ کے محبوب کا پیغام ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں میں تو کانپنے لگا کہ میں غریب آدمی، سیاہ فام، وہ بڑا آدمی، امیر آدمی، آج مجھے مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی. لیکن گنجائش نہیں تھی انکار کی. کانپتے کانپتے دروازے پہ پہنچ گئی. دستک دی، صاحب مکان باہر آئے، خیریت دریافت کی، الیک سلیک ہوئی، سلام کیا. کیسے آئے ہو؟ اس صحابی رسول کا اسلوب بیان دیکھیں، گفتگو کا انداز دیکھیں. اللہ کے محبوب کا نام پہلے لے لیا کہ آگے سے مار نہ پڑ جائے. اور میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، مجھے آمنہ کے لال نے بھیجا ہے. بھائی بات تو کر، آیا کیوں ہے؟ جی آیا اس لیے ہوں کہ اللہ کے محبوب کا حکم ہے کہ آپ اپنی اس جوان بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، مجھے نکاح کر کے دے دیں. یہ میرا حکم نہیں، کس کا حکم ہے؟ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. ہم بھی انہی کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں. وہ صاحب مکان مشتعل نہیں ہوا کہ اپنی حالت کو نہیں دیکھتا اور میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے. دل میں حضور کی کوئی سچی محبت تھی. گیا، بیٹی جوان ہو تو مسئلہ ہے کہ رشتہ پوچھ کے دینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے. بیٹی سے مشورہ کیا، بیٹی حضور کے غلام آیا ہے، سیاہ فام آیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا آیا ہے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہیں، مدرسے کا طالب علم ہے، وظیفے مانگ کے بیچارہ گزارا کرتا ہے. آیا تیرا رشتہ مانگنے کے لیے، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ نام لے رہا ہے محمد رسول اللہ کا. آج کی ہوتی تو مشتعل ہو جاتی. ہاں اس طالب علم سے میں شادی کروں، یہ تو مانگ کے گزارا کرتا ہے، کیسے گزارا ہوگا؟
الحمدللہ مولویوں کے ہاں جو رہتی ہیں الحمدللہ اچھا گزارا ہوتا ہے ان کا، وہ خوش رہتی ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کے دین کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ آج ہمارے لوگ جوتیاں اٹھاتے ہیں، ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہیں، ہم سے دعائیں کرواتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، رب کے قرآن کا کمال ہے. یہ ساری رونقیں قرآن کی وجہ سے ہیں. اس لیے آج ہم آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، آؤ قرآن کی طرف. رونقیں چاہتے ہو، بہاریں چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، قرآن کو سینے سے لگاؤ. مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیاں بہاراں. ہم میں کوئی بھی دہشت گرد نہیں، ہم سارے امن پسند ہیں. ہم سارے کیا ہیں؟ یہاں جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سارے امن چاہتے ہیں، کوئی بھی دہشت گردی. مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیاں بہاراں. کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال رب نے لوایا مزاراں. قرآن سے جڑو. پڑھو گے قرآن؟ بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ اللہ آپ اس وعدے کو قبول فرمائے. وہ صاحب مکان اپنی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی حضور کے غلام آیا ہے، سیاہ فام آیا، پھٹے پرانے کپڑوں والا آیا تیرا رشتہ مانگنے کے لیے. کیا رائے ہے تیری؟ کیا خیال ہے تیرا؟ دے دوں رشتہ؟ وعدہ کر دوں؟ نکاح ہو جائے؟ تو بیٹی نے بڑا اچھا جواب دیا. کسی نے اس کا خوبصورت ترجمہ کیا ہے آپ کے ذوق کے لیے. میں یہ نہیں کہتی ابا جان کہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں یہ نہیں کہتی ابا جان کہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. باپ نے جواب دیا، بیٹی میں نے مانا کہ اس کا رنگ کالا بے ماند ہے، میں نے مانا کہ اس کا رنگ کالا بے ماند ہے، مگر اس کے بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. بیٹی تڑپ اٹھی، کہنے لگی ہائے ابو جی غلطی کر گئے، تم نے آمنہ کے لال کے چہرے انور کو 14ویں کے چاند سے کیوں تشبیہ دے دی؟ فرمایا چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ ہے چھایاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. ابا جی کبھی تجربہ مشاہدہ کر لو، آمنہ کے لال کے چہرے انور کو بھی دیکھو، چاند کو بھی دیکھو، تمہیں چاند کے اندر داغ نظر آئے گا، پر آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ کوئی داغ نظر. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. راول پنڈی والوں، اس خوبصورت پیغمبر کا تمہیں پیغام سنا رہا ہوں، بس بات ختم کر رہا ہوں. وہ کیا پیغام تھا؟ ساری تبلیغ کا، سارے تبلیغ والے، وہ سارے عرصے کا لب لباب خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں. قولو، یہی تو خلاصہ تھا نا، اسی لیے تو مارے کھائی نا جی، اپنی ذات کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ پیغام سنایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھیا سو تہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز سے سوتی بستی جگا دی. راول پنڈی والوں، وہ نئی لگن، وہ نیا پروگرام، وہ نیا مشن کیا تھا؟ وہ یہی پروگرام تھا، قولو قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا کی تلوار چلاؤ، سارے بتوں کو توڑ دو، اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑو. اللہ کے محبوب بھی بت توڑنے کے لیے آئے. خلیل اللہ نے بھی بت خانے میں داخل ہو کر بت توڑے.
اس صدی میں قربان جاؤ ملا عمر نے افغانستان میں ڈالروں کو جوتی کی نوک سے ٹھکرا کر بتوں کو توڑ دیا، لیکن ڈالر نہیں لیے، اور تمہارے حکمرانوں نے ڈالر لے کر مسجدیں توڑ ڈالی۔ بت توڑے جاتے ہیں یا مسجدیں؟ بتوں کو توڑو، بتوں کو توڑو۔ آج ہم نے مارکیٹ، پلازا، کوٹھی، بنگلہ، یہ بت ہم نے بنائے ہوئے، بینک بیلنس۔ علامہ اقبال مرحوم نے بڑی اچھی بات کہہ دی، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، بتانے وہم و گمان یہ ہمارے خیالی بت انہیں توڑ دو، کام آنے والی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بس دل سے یہ ضرب لگا دو، وہ آخر تک جو نظر آ رہے ہیں وہ بنگلہ دیش والے سارے بولیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ میدے سے نا، میدے کے سیرو، یہ دل یہ جو کھبی پسلی بائیں پہلو کے نیچے جو دل رکھا ہوا ہے نا، جہاں اوپر جیب لگی ہے نا، وہ پیسے نکالتے ہوئے ذرا درد لگتا ہے نا، پیسے چونکہ دل ادھر ہے نا، تو اس دل کو بیدار کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے دل کے قریب نور کے ساتھ لکھا ہوا ہے اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ اور بلند آواز سے میں تمہیں جگا رہا ہوں، حافظ صاحب آ رہے ہیں آپ کو اور بیدار کریں گے۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ کا نام جتنی عظمت سے لوگے اللہ عظمتیں عطا فرمائیں گے۔ بشر حافی ایک عام آدمی تھا، راستے پہ جا رہا تھا، دیکھا کاغذ کے ایک ٹکڑا ملا، اٹھایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ اسے بوسہ دیا، عطار کی دکان پہ گئے، عطر خرید کے اسے عطر بھی لگائی، اور پھر اسے عظمت کے ساتھ لپیٹ کے جیب میں رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، بشر حافظ تیرے سارے گناہ میرے معاف کر کے تجھے ولی کامل بنا دیا، تو نے میرے نام کی عزت کی، جا دنیا میں کبھی تجھے ذلیل نہیں کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لکل شیء ثقل وثقل القلب ذکر اللہ۔ ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے ریگمال ہوتا ہے، دل کا ریگمال۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے، روضے رسول کا دیدار بار بار نصیب فرما دے۔ سچے عاشق بن کے سنت رسول چہرے پہ سجا کے روضے رسول پہ جاؤ، حافظ ابو بکر آپ کو وہاں نعت سنائے گا، مزہ آئے گا نا، پھر وہاں لطف آئے گا، روضے رسول سامنے ہوگا، میری اور آپ کی زبان پہ درود و سلام کے نذرانے ہوں گے۔ جاؤ گے نا سارے مدینے؟ جاؤ گے؟ ارادہ ہے نا سب کا؟ میں چلا نہیں آپ سے لے رہا، میں کہہ رہا ہوں مدینے آپ جائیں گے نا جی انشاءاللہ، تو مدینے ہم سب جائیں گے، ہمارے نعت خوان حضرات بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، اور پھر وہاں جائیں گے تو ہم آپ کو نعت سنائیں گے، تو پھر وہاں لطف آئے گا نا جی۔ تو پھر کیسے سنائیں گے؟ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے، چلو دیار نبی، تقریر تو پھر ہوگی نا، آج تو محفل حمد و نعت ہے نا۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کا دامن بنا بنا کے، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جمع جمع کے، جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا
جمع جمع کے. اور ایک صحابی فرماتے نا اللہ کے محبوب سفر پہ جا رہے تھے, اللہ کے محبوب راستے میں میرا گھر ہے, آپ تشریف لے آئیں. رونقیں ہو جائیں گی, میں مہمان بن جاؤں, میزبان بن جاؤں گا, آپ میرے گھر میں بہاریں آ جائیں گی, رحمتوں کا نزول ہوگا. کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائیں قسمت, کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائیں قسمت. میں خیر مقدم میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا پلکیں اپنی بچھا بچھا کے. میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا پلکیں اپنی. کیسا گلما ہوگا جب ان سے ملا ہوگا اصحاب کے ظلمت میں تو کیسا لگا ہوگا. کیسا گلما ہوگا جب ان سے ملا ہوگا اصحاب کے ظلمت میں تو کیسا لگا ہوگا. تم اس کے صحابہ میں قربان ہوا جھنگڑی, ہوا جھنگری دیوان تیرے جیسا کوئی اور کہاں ہوگا. دیوان تیرے جیسا کوئی اور کہاں ہوگا. اصحاب کے ظلمت میں تو کیسا لگا ہوگا. اصحاب کے ظلمت میں تو کیسا لگا ہوگا. اپنی بخر کیا ہوگا, تو جھوم اٹھا ہوگا. تم بخر کیا ہوگا, تو جھوم اٹھا ہوگا. تم بخر کیا ہوگا. امین تیرے سر پہ جب ہاتھ رکھا ہوگا. اور ایک انداز کا چاہتا ہوں کہ تو جھوم اٹھا ہوگا. تم بخر کیا ہوگا, تجھے اپنا جب بیٹا کہا ہوگا. تجھے اپنا